باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب صوم درس نمبر 167 میں بعض افراد کے روزہ کا اجازت پر موقوف ہونے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ روزے سے متعلقہ مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے اور 12ویں مسئلے میں بعض افراد کے روزے کا مستحب روزے کا اجازت پر موقوف ہونے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ مہمان اور میزبان کے مستحب روزے کا حکم اجازت کے لحاظ سے، بیوی، غلام اور کنیز کے مستحب روزوں کا حکم، اولاد اور اولاد کی اولاد کے مستحب روزوں کا حکم بھی ذکر ہوگا۔ متعلقہ احادیث اور فروعات بھی بیان ہوگی، شہید ثانی کی تحقیقات اور نقد و نظر بھی پیش کیا جائے گا۔ 12واں مسئلہ یہ ہے کہ مہمان مستحب روزہ میزبان کی اجازت کے بغیر نہ رکھے۔ اگر وہ رکھے گا تو روزہ مکروہ ہوگا، چاہے مہمان ہو کے ایک دن پہلے ان کے پاس پہنچ چکا تھا یا اسی دن وہ پہنچتا ہے، تو اس کا جو روزہ ہے اس مستحب روزے کو رکھنے کے لیے اسے میزبان کی اجازت ہونی چاہیے، اور اگر وہ قبل ظہر ان کے پاس پہنچتا ہے تو بھی میزبان کی اجازت کے بغیر وہ روزہ رکھے تو مکروہ ہے، اور اگر روزہ پہلے رکھا ہوا ہے تو اس کو جاری رکھنا بھی مکروہ ہے، کیونکہ کراہت کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میزبان اس کے لیے غذا تیار کرے اور وہ راضی نہ ہو کہ اس کو مثلا تناول نہ کرے، اس کا دل ٹوٹ سکتا ہے اور وہ جو ایک اسلامی اخوت ہے اس میں دراڑ پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ بعض فقہا نے اس کے برعکس بھی بیان کیا ہے کہ میزبان کو بھی مہمان کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ مہمان میزبان کے روزے کی وجہ سے شرم و حیا کا جو ہے لحاظ کرے اور پھر وہ بھی کھانا نہ کھائے۔ اس بنیاد پر اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اور مہمان اس کے پاس آ جاتا ہے تو پھر اسے مہمان کی اجازت کے بغیر جاری نہیں رکھنا چاہیے۔ مستحب روزوں کے یہ آداب ہیں اور ان سے اسلامی اخوت اور بھائی چارے اور معاشرتی لحاظ کا بھی اہمیت معلوم ہوتی ہے، کہ بلکہ اس میں حوالہ دینا چاہوں گا کتاب الایمان والکفر، اخلاقیات کے جو ابواب ہیں اصول کافی میں اس کو یہ عنوان دیا گیا ہے کہ اگر اخلاقیات اور آداب معاشرتی اقدار کا لحاظ نہ رکھا جائے تو انسان کا ایمان بھی ناقص ہو جاتا ہے۔ عبارت کو دیکھ لیتے ہیں، فرمایا الثانیۃ عشرۃ لا یصوم الضیف بدون اذن مضیفہ وَإِنْ جَاءَ نَهَارًا مَا لَمْ تَزُلْ الشَّمْسُ مَعَ احْتِمَالِهِ مُطْلَقًا عَمَلًا بِإِطْلَاقِ النَّصِّ وَقِيلَ بِالْعَكْسِ أَيْضًا وَهُوَ مَرْوِيٌّ لَكِنْ قَلَّ مَنْ ذَكَرَهُ۔ 12واں مسئلہ روزے کے مسائل میں سے یہ ہے کہ مہمان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے بدون اذن مضیف ہی، اپنے میزبان کے اذن اور اجازت کے بغیر۔ وَإِنْ جَاءَ نَهَارًا، اگرچہ کہ وہ اسی دن اس کے پاس پہنچے، یعنی اگر ایک دو دن پہلے پہنچا ہوا ہو تو بھی اس کو مستحب روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اگر اسی دن وہ پہنچے تو بھی اس دن کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ما لم تزل الشمس، جب تک کہ زوال آفتاب نہ ہو چکا ہو۔ اگر زوال آفتاب سے پہلے پہنچے تو اس کو وہ روزہ مستحب نہیں رکھنا چاہیے، لیکن اگر زوال آفتاب کے بعد پہنچے تو پھر اس کو مستحب روزہ رکھنے اور جاری رکھنے اور پورا کرنے کی اجازت ہے۔ مع احتمال ہی مطلقا، شہید ثانی فرماتے ہیں احتمال ہے کہ بطور مطلق مستحب روزہ مہمان کا میزبان کی اجازت کے بغیر نہیں رکھنا چاہیے، چاہے وہ زوال شمس کے بعد ہی پہنچا ہو۔ پہلے شہید ثانی نے اس کو ذکر کیا تھا کہ اگر زوال شمس سے پہلے پہنچے تو مستحب روزہ مکمل نہ کرے، لیکن اگر بعد میں پہنچے تو مکمل کر سکتا ہے، اذن و اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اب فرماتے ہیں کہ مطلقاً احتمال ہے کہ اس کا روزہ صحیح نہ ہو اگرچہ زوال آفتاب کے بعد ہی پہنچے۔
عملا باطلاق النص سے، چونکہ جو نص اور روایت آئی ہے کہ آداب بیان کرتی ہے کہ مستحب روزہ مہمان کو میزبان کی اجازت کے بغیر نہیں رکھنا چاہیے، وہ مطلق ہے، چاہے زوال شمس سے پہلے پہنچے چاہے زوال شمس کے بعد پہنچے۔ وقیلا، اور ایک فقی نظریہ یہ ہے، بالعکس ایضاً، کہ میزبان کا روزہ مہمان کی اجازت کے بغیر یہ صحیح نہیں ہوگا، یعنی آداب کے خلاف ہوگا، مکروہ شمار ہوگا۔ وہ مروی، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ میزبان کو بھی مہمان کی اجازت کے بغیر روزہ نہیں رکھنا چاہیے، لیکن قل من ذکرہ، لیکن اس طرف کو ذکر کرنے والے فقہا اور شیعہ امامیہ مجتہدین کم ہیں، یعنی اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، حالانکہ آداب میں یہ بھی شامل ہے، روایات میں آیا ہے کہ اگر میزبان روزہ رکھ کے بیٹھ جائے مصاب، تو مہمان پھر شرم و حیا کا لحاظ کرتے ہوئے پھر وہ کھانا نہیں کھائے گا تو اس کی حق تلفی ہو جائے گی۔ یہ وہ آداب ہیں کہ جن کو اسلامی معاشرے جس کو کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ فاضلہ، یعنی ایک پیور خالص دیندار معاشرہ اور پروقار معاشرہ اور پرخلوص معاشرہ۔ اب اتنی مہنگائی میں لوگ ان آداب کا کیسے لحاظ کریں گے؟ سب تو نہیں، لیکن بہرحال دینداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس معاشرے کو جنت نظیر بنانا ہے، تو پھر اسلام کے تقاضوں کو سمجھنا پڑے گا۔ وَلَلْمَرْأَةُ وَالْعَبْدُ وَالْمُطْلَقُ الْمَمْلُوكِ بِدُونِ إِذْنِ الزَّوْجِ وَالْمَالِكِ وَلَلْوَلَدُ وَإِنْ نَزَلَ بِدُونِ إِذْنِ الْوَالِدِ وَإِنْ عَلَا۔ اسی طرح بیوی کا مستحب روزہ رکھنا بھی مکروہ ہے، اور غلام بلکہ مطلق مملوک زر خرید، اس میں کنیز بھی شامل ہوگی، بدون اذن الزوج والمالک، بیوی کا شوہر کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ رکھنا مکروہ ہوگا، اور مالک اور مولا کی اجازت کے بغیر غلام اور کنیز کا روزہ رکھنا بھی مکروہ ہوگا۔ وللولد، اور اولاد کا روزہ رکھنا والد کے اذن کے بغیر مکروہ ہوگا۔ وَإِن نَزَلَ، کا معنی یہ ہے کہ اگرچہ وہ اولاد کی اولاد ہی ہو، مثلا پوتے اور نواسے جو ہیں ان کا نانے اور دادے کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنا مکروہ ہے، مستحب روزہ۔ وَإِنْ عَلَا، اور والد چاہے وہ اوپر سلسلہ چلا جائے، دادا اور نانا، اور اولاد میں نیچے سلسلہ چلا جائے یعنی پوتے اور نواسیاں۔ وَيُحْتَمَلُ اخْتِصَاصُهُ بِالْأَدْنَى، اور احتمال ہے کہ ادنا کے ساتھ خاص ہو، یعنی والد ڈائریکٹ جس کی اولاد ہے اس کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ صحیح نہ ہو یا مکروہ ہو، لیکن دادا اور نانا کی اجازت اس میں اس حد تک میٹر نہ کرتی ہو۔ بہرحال یہ ایک احتمال ہے، اصل تو یہ ہے کہ یہ عبارت اس کو شامل ہے، یعنی پوتے پوتیاں اور والد کی طرف سے دادا اور نانا۔ فَإِنْ صَامَ أَحَدُهُمْ بِدُونِ إِذْنٍ كَرِهَ، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ جتنے بھی افراد ذکر ہو چکے ہیں، پہلے کون سے افراد تھے؟ مہمان اور میزبان، اور اس عبارت میں بیوی اور غلام کنیز اور اولاد، ان کا روزہ بغیر اذن کے جن سے ان کی اجازت ہوتی ہے روزہ رکھیں تو یہ کیا رہا؟ مکروہ ہوگا۔ والاولا عدم انعقادہ مع النہی، اچھا پہلے یہ صورت تھی کہ اگر وہ اذن اور اجازت کے بغیر روزہ رکھیں تو مکروہ ہے، لیکن اگر جنہوں نے اجازت دینی تھی انہوں نے منع کر دیا اور نہی کر دی ہو تو نہی کے باوجود یہ روزہ رکھیں، تو شہید اول کا نظریہ یہ ہے کہ بہتر یہ نظریہ ہے کہ عدم انعقاد ہی، وہ روزہ صحیح نہیں ہوگا، منعقد ہی نہیں ہوگا۔ لما روی من ان الضیف یکون جاہلا، چونکہ روایت میں آیا ہے کہ مہمان اگر نہیں کے باوجود روزہ رکھتا ہے، میزبان کے روکنے کے باوجود مستحب روزہ رکھتا ہے تو وہ آداب اسلامی سے جاہل ہے، اقدار اسلامی سے ناآشنا ہے، معاشرے کی جو رکھ رکھاؤ ہے، معاشرے کی جو ایک تہذیب ہے اسلامی معاشرے سے، وہ نادان ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اب تو عجیب و غریب صورتحال ہے، لیکن اسلام کا یہ معاشرہ جو جنت نظیر معاشرہ ہے اس میں یہ آداب لحاظ ہوتے ہیں۔ والولد عاقن، اور بیٹا اگر اپنے والد کی اجازت کے بغیر روزہ رکھ لیتا ہے بلکہ نہیں کی صورت میں روزہ رکھ لیتا ہے تو عاق اور نافرمان شمار ہوگا۔ والزوجۃ عاصیۃ، اور بیوی اگر شوہر کی نہیں کے باوجود مستحب روزہ رکھتی ہے تو وہ نافرمان شمار ہوگی، ناشزہ شمار ہوگی۔ والعبد عابکا، اور غلام اگر اپنے مولا اور آقا مالک کی اجازت کے بغیر روزہ رکھ لیتا ہے تو وہ عابق شمار ہوگا، بھاگا ہوا، بھگوڑا
اور نافرمان شمار ہوگا۔ وَجَعَلُهُ أَوْلَى يُؤْذِنُ بِانْعِقَادِهِ، شہید اول نے فرمایا بہتر نظریہ یہ ہے کہ نہیں کی صورت میں اور ان صاحبان اختیار کے منع کرنے کے باوجود یہ لوگ روزہ رکھیں تو پھر منعقد نہیں ہوگا۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں شہید اول کا اسے اولا اور بہتر نظریہ قرار دینا یؤذن اشارہ کرتا ہے بانعقادہ کہ یہ روزہ صحیح ہو جائے گا لیکن کیا کہتے ہیں مرجوح شمار ہوگا۔ وفی الدروس استقرب اشتراط اذن الوالد والزوج والمولا فی صحتہ، اور شہید اول نے دروس شرعیہ جو ان کی فقہی کتاب ہے اس نظریے کو قریب تر قرار دیا ہے کہ والد کی اجازت اولاد کے لیے شرط ہے، اگر والد کی اجازت کے بغیر اولاد مصاب روزہ رکھے تو وہ باطل ہے۔ والزوج والمولا فی صحتہ، اور اسی طرح بیوی کے مصاب روزے کے لیے شوہر کی اجازت اور مولا اور آقا اور مالک کی اجازت غلام اور کنیز کے روزے کے صحیح ہونے کے لیے شرط قرار دی ہے۔ تو یہ دوسرا نظریہ ہو گیا۔ والاقوى الکراہۃ بدون الاذن مطلقا فی غیر الزوجۃ والمملوک، شہید ثانی کا نظریہ یہ ہے، فرماتے قوی تر یہ ہے کہ مکروہ ہوگا بغیر اذن اور اجازت کے روزہ رکھنا مطلقاً سے مراد ہے چاہے نہیں کی گئی ہو، منع کیا گیا ہو یا منع نہ کیا گیا ہو، بغیر اجازت کے روزہ رکھنا ان افراد کا مکروہ ہوگا۔ فی غیر الزوجۃ والمملوک، سوائے بیوی اور غلام اور کنیز کے، مہمان اور میزبان کا روزہ جو تھا اور اولاد کا روزہ بغیر اذن کے مکروہ ہوتا ہے، لیکن بیوی اور غلام و کنیز کا روزہ یہ یعنی مکروہ کی بجائے باطل شمار ہوگا، لیکن باقی افراد کا وہ روزہ مکروہ شمار ہوگا۔ استضعافا لمستند شرطیت، شہید ثانی فرماتے ہیں ان کا اذن شرط ہونے کی جو دلیل ہے مستند ہے وہ ضعیف ہے، اس کی سند معتبر نہیں ہے، حجت نہیں ہے۔ ومأخذ التحریم، اور جس دلیل کے تحت ان کے اجازت کے بغیر روزے کو حرام قرار دیا ہے جاتا ہے وہ مأخذ اور منبع کوئی دلیل کے معنی میں ہے، وہ بھی ضعیف ہے۔ اگر ہم خلاصہ کرنا چاہیں تو 3 قول اس مسئلے میں ہو گئے ہیں۔ شہید اول کا نظریہ جو لمعہ میں ہے وہ یہ ہے کہ اذن نہ ہونے کی صورت میں مصاب روزہ ان افراد کا مکروہ ہے، چاروں مورد میں مہمان، بیوی، غلام اور اولاد، اور نہیں کی صورت میں حرام ہے اور صحیح نہیں ہے، پس مصنف نے نہیں کی صورت میں اذن و اجازت کو شرط صحت قرار دیا ہے لمعہ میں۔ دوسرا نظریہ مصنف یعنی شہید اول کا ہے دروس میں کہ اذن کو 3 مورد میں اولاد، بیوی اور غلام کے لیے اذن کو کیا کرتے ہیں شرط صحت قرار دیتے ہیں، نہیں کی صورت میں بھی اور عدم اذن کی صورت میں وہ روزہ حرام ہوگا اور صحیح نہیں ہوگا۔ اور شہید ثانی کا نظریہ ہے کہ اولاد اور مہمان کے لیے اذن شرط صحت نہیں ہے، اجازت کے بغیر بھی رکھیں تو روزہ صحیح ہوگا لیکن مکروہ ہوگا، چاہے نہیں ہو یا نہیں نہ ہو، بلکہ اذن انہوں نے لیا۔ جبکہ بیوی اور غلام و کنیز کے لیے اذن شرط صحت ہے، نہیں کی صورت میں بھی ان کا روزہ صحیح نہیں ہوگا اور عدم اذن کی صورت میں بھی ان کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اذن کو شرط قرار دینے والی جو دلیل ہے ہشام بن حکم کی روایت ہے، زہری نے بھی امام زین العابدین سے روایت کی ہے، خصال شیخ صدوق باب 40 دوسری حدیث ہے، بہار الانوار علامہ المجلسی جلد 96 صفحہ 256 میں۔ یہ 2 روایتیں جو ہیں اس بات شرطیت اذن کے لیے سند کے لحاظ سے ضعیف ہیں۔ مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں شہید ثانی نے اس کی صراحت پیش، تو جب دلیل ضعیف ہو سند کے لحاظ سے اور اس کی حجیت ثابت نہ ہو تو حرمت اور شرطیت کو ثابت کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ ہاں کراہت کی حد تک ثابت کر سکتے ہیں چونکہ اس میں دلیل کراہت میں قاعدہ تسامح وغیرہ جاری ہو جاتا ہے۔ اما فیہما فیشترط الاذن فلا ينعقد بدون ہی یعنی بدون الاذن، ولا فرق بین کون الزوج والمولا حاضرین او غائبین، ولا بین ان یضعفہ عن حق مولاہ وعدمہ، لیکن بیوی اور غلام اور کنیز کے بارے میں شرط ہے اذن ہونا، شوہر کی اجازت کے ساتھ اگر بیوی روزہ رکھے گی تو صحیح ہے،
ورنہ صحیح نہیں ہے، چاہے نہیں موجود ہو یا نہ ہو۔ فلا ينعقد بدون ہی، یعنی اذن و اجازت کے بغیر اس کا روزہ منعقد نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہوگا۔ ولا فرق بین کون الزوج والمولا حاضرین او غائبین، اور اس میں بھی فرق نہیں ہے کہ شوہر صاحب حاضر ہو اور مولا اور مالک حاضر ہو، او غائبین یا پھر غائب ہو۔ ہر صورت میں بیوی اور غلام و کنیز کو اپنے صاحبان جو اختیار ہیں ان سے اجازت لے کے روزہ رکھنا چاہیے، نہیں نہ بھی ہو تب بھی اس کو اجازت لینی چاہیے۔ ولا بین ان یضعفہ عن حق مولاہ آدم، اور اس میں بھی فرق نہیں ہے کہ غلام و کنیز کا روزہ اذن کے بغیر صحیح نہیں ہوگا، چاہے روزہ اسے کمزور کر دے عن حق مولا ہو کہ وہ اپنے مالک کے حق کو ادا کرنے میں کمزوری دکھائے، وہ آدم یہ کمزور نہ ہو، لیکن اگر اذن نہیں ہے تو اس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تو یہ تھا جناب علی عبارت اور 3 نظریات، ان کی وضاحت ہو گئی۔ اصل مسئلہ کے لیے جو روایت ہے ہشام بن حکم کی امام صادق علیہ السلام سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من فقہ ضیف اللہ یصوم تطوعا الا باذن صاحبہ، مہمانی کے لیے مہمان کا فقیہ اور مؤدب ہونا اور تربیت یافتہ ہونا، دیندار ہونا، یہ ہے کہ وہ مستحب روزہ اپنے میزبان کی اجازت کے بغیر نہ رکھے۔ ومن طاعت المرأة لزوجها الا تصوم تطوعا الا باذنه، اور بیوی کی اپنے شوہر کی اطاعت کا حق یہ ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ نہ رکھے۔ ومن صلاح العبد وطاعته الا يصوم الا باذن مولاه وامره، اور غلام و کنیز کی صالح اور نیکوکار ہونے اور مطیع ہونے کا معیار یہ ہے کہ وہ اپنے مولا اور اپنے آقا اور اپنے مالک کے اذن اور حکم کے بغیر روزہ نہ رکھے مستحب۔ ومن بر الولد اللہ یصوم تطوعا الا باذن ابویہ وامرہما، اور اولاد کی نیکی یہ ہے کہ وہ مستحب روزہ نہ رکھیں مگر اپنے والدین کے اذن و حکم کے ساتھ۔ روایت کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں وضاحت ہو جاتی ہے، یعنی ماں باپ دونوں شامل ہیں۔ الا کان ضعیف جاہلا، ورنہ مہمان جاہل نادان اور بے تربیت شمار ہوگا۔ وکانت المرأة عاصیۃ، اور بیوی نافرمان شمار ہوگی۔ وکان العبد فاسقا عاصیا، اور غلام و کنیز فاسق و فاجر اور عاصی اور نافرمان شمار ہوں گے۔ وکان الولد عاقا، اور اولاد عاق اور نافرمان شمار ہوگی۔ وسائل وشیہ باب 10 ابواب الصوم المحرم والمکروہ، اکثر سے منقول ہے کہ ان کا روزہ اذن کے بغیر مکروہ ہے۔ مختصر النافع اور معتبر میں محقق ہلی فرماتے ہیں صاحب شرائع الاسلام کہ یہ صحیح نہیں ہے ان کا روزہ، لیکن جو فرمان ہے من فقہ ضعیف ہے، یعنی مہمان کی تربیت جھلکتی ہے، اور الا کان ضعیف و جاہلا، اور یہ جو مہمان ہے وہ جاہل اور نادان شمار ہوگا، تو یہ کراہت میں ظہور رکھتا ہے۔ تو اس پوری روایت کو وحدت سیاق کی خاطر کراہت مراد لینی چاہیے، اور محقق ہلی اور ابن ادریس ہلی اور علامہ ہلی اور ایک جماعت فرماتے ہیں نہیں کی صورت میں روزہ فاسد ہوگا۔ تو اس کا یہ ہے کہ وہ نہیں مفسد نہیں ہوتی مگر جب بیٹے کا یا اولاد کا روزہ مخالفت کی وجہ سے عقوق اور نافرمانی کی حد تک پہنچ جائے، اور بیوی کا روزہ نشوز اور نافرمانی کی حد تک پہنچ جائے، اور غلام و کنیز کا روزہ تفریط ہو، مالک کے حقوق میں کوتاہی شمار ہو، اور مہمان کا روزہ نہیں کی صورت میں حرام تو نہیں ہو جاتا بلکہ مکروہ ہوتا ہے، مگر یہ کہ کوئی حرام کا عنوان اس پر آ جائے۔ اور میزبان کا روزہ مہمان کی اجازت کے بغیر اس کو مکروہ شمار کیا گیا تھا۔ اس کے بارے میں فاضل بن یسار کی روایت امام باقر علیہ السلام سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم نے فرمایا اذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من اہل دینہ حتى يرحل عنه، جب کوئی شخص کسی شہر میں داخل ہوتا ہے تو وہ وہاں کے دینداروں کے ہاں مہمان شمار ہوتا ہے حتیٰ کہ وہاں سے سفر کر جائے۔ ولا ينبغي للضيف ان يصوم الا باذنهم، مہمان کو ان کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنا سزاوار نہیں۔ لئلا يعملوا شيئا فيفسد، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے غذا تیار کریں، میزبانی کریں اور وہ فاسد ہو جائے۔ ولا ينبغي لهم ان يصوموا الا باذن
الضعیفی، اور وہ جو میزبان ہیں ان کو بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے مگر مہمان کی اجازت سے، لئلا یحتشم فیشتہی الطعام فیترکہ لہم، کہیں وہ شرم و حیا کا شکار ہو جائے اور اسے بھوک ہو مگر وہ مانگ نہ سکے۔ وسائل الشیعہ باب نہم ابواب الصوم المحرم والمکروہ میں یہ حدیث پائی جاتی ہے۔ وسائل الشیعہ کا ترجمہ اردو جلد ہفتم صفحہ 296 297 میں باب 8، 9 اور 10 میں یہ روایات کثرت سے موجود ہیں۔ عورت کا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر مستحبی روزہ رکھنا مکروہ ہے، اس میں 5 حدیثوں کا ترجمہ موجود ہے۔ اور مہمان کا میزبان کی اجازت کے بغیر اور میزبان کا مہمان کی اجازت کے بغیر مستحبی روزہ رکھنا مکروہ ہے، اس میں 1 حدیث موجود ہے۔ اور باب نمبر 10، غلام کا اپنے آقا اور اولاد کا اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر مستحبی روزہ رکھنا مکروہ ہے، اور دیگر چند مکروہ اور حرام روزوں کا تذکرہ۔